بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری یونیورسٹی جہاں پہ لوکیٹڈ ہے پٹھوار جو میانمار ریجن ہے، تو یہاں پہ ٹریڈیشنلی اسمال لینڈ ہولڈنگز والا فارمر ہے. اور پہلے تو یہ یہاں پہ ایگریکلچر ایک سائیڈ بزنس کے طور پہ استعمال ہوتی رہی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے کوئی گندم یا ایسی چیز لگا دی اور میں جو ہے نا آپ نوکری کر لیں یا کوئی اور بزنس کر لیں. لیکن اب ماشاءاللہ یہاں پہ ریسرچ کے اداروں کے بننے کے بعد، یونیورسٹی کا مرز وجود میں آنے کے بعد، نئی نئی ٹیکنالوجیز کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد جو ہے نا فارمرز کو ایگریکلچر کو ایز فل ٹائم بزنس کے طور پہ بھی اپنانے کے جو ہے نا وہ طور طریقے بتائے جا رہے ہیں اور فارمر کر رہے ہیں. ان میں بہت سارے ایسی ہیں جس کو ہم بیسیکلی ہائی ویلیو ایگریکلچر یا اس میں ہارٹیکلچر کراپس ہیں. ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے اوور آل کور کرتا ہے ناٹ اونلی کراپس بٹ آلسو لائف اسٹاک، یہ پوٹری، سارا کچھ. تو بہرحال میں اس میں زیادہ کنفائنڈ رہوں گا ٹورڈز کراپس. تو جو اسمال لینڈ ہولڈنگز ہیں اس لحاظ سے ہمارا کٹ فلاور پروڈکشن، یہ آپ کے پاس اگر 1 ایکڑ بھی زمین ہے تو آپ اس سے جو ہے نا اتنی ارننگ لے سکتے ہیں کہ جو آپ کسی بھی نوکری سے اور کسی ذریعے سے جو ہے نا اتنا نہیں کما سکتے، اور نہ ہی آپ کو کوئی اور نوکری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ساتھ پانی کی جو ضرورت ہے ماشاءاللہ اب گورنمنٹ بھی کافی اس میں ہیلپ کر رہی ہے. سولر سسٹم کے تحت آپ سولر جو ہے نا وہ جو پاور پلانٹس ہیں وہ لگا کر تو دس وے، اور ساتھ ڈیفینیٹلی جو ہے نا سولر کی پارٹ آف ریکوائرمنٹ ہے کہ ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم جس میں ڈرپ اریگیشن، اور یہ اگین آل دیز آر جو ہے نا سبسیڈائزڈ. گورنمنٹ اس میں ہیلپ بھی کرتی ہے اور فارمر ایک دفعہ جب اسٹیبلش کر لیتا ہے تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کافی کم ہو جاتی ہے. تو اس میں کٹ فلاورز ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے ویجیٹیبلس کا بے تحاشا جو ہے نا ڈیمانڈ ہے. آپ کے جو ہے نا یہ اسپیشلی اسلام آباد کیپٹل ہونے کی وجہ سے جو پاپولیشن بھی جو ہے نا پنڈی اسلام آباد کی ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ شہر 7 واٹ ٹیکسلا، تو اس لیے فریش ویجیٹیبلس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. اور پیری اربن ایریاز میں یہ نیچرلی جو ہے نا ان کو یہی زیادہ جو ہے نا یہاں سے فریش ویجیٹیبلز آ سکتی ہیں. تو اس سائڈ پہ جو ہے نا اب لوگ خیر اس میں انوالو ہو بھی چکے ہیں، اور یونیورسٹی اور ریسرچ کے ادارے ہمارے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ٹو چینج فرام ٹریڈیشنل جو ہے نا فارمنگ سسٹم جہاں پہ ہم صرف ویٹ یا میز لگاتے تھے، اسے جو ہے نا ٹورڈز کٹ فلاور، ٹورڈز ویجیٹیبل پروڈکشن. اور ایون فروٹس میں آپ کو پتہ ہے انہی سالوں میں لوگ گریپ پروڈکشن پہ، ٹیبل گریپ پروڈکشن میں بہت زیادہ آئے ہیں، جو کہ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو پٹھوار میں آپ کو نظر نہیں آتے تھے. تو اس میں کافی بڑی کاوش ہے ہماری یونیورسٹی کی، جس میں ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا انہوں نے بھی جو ہے نا اپنی بک بھی لکھی اور ٹریننگ ورکشاپس کی. along with that اسٹرابیری ہے، مشروم پروڈکشن ہے، اسمال لینڈ ہولڈنگس. اور ایون سم ٹائم جو ہے نا آپ کے پاس کوئی لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس بیک یارڈ ہے، بیک یارڈ نہیں بھی ہے تو روف ہے. کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ کمرشلی انہیں نہیں بھی کر سکتے، آپ مشروم کلچر آپ کمرشلی بھی کر سکتے ہیں ایون آن اسمال لینڈ ہولڈنگ. آپ کے جو ہے نا پراپیگیشن آف نرسری آرنامنٹل پلانٹس، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ خود جو ہے نا اسٹوڈنٹ بھی ہارٹیکلچر کی رہی ہیں، کتنے ایکسپینسو پلانٹس ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں جو ہے نا اپنی روف ٹاپ پہ اگر وہ بنا کر ایک لیت ہاؤس اور وہ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیں، جو آپ کی ایٹ لیسٹ جو گھر میں ویمن فوک ہیں جو اگر کہیں اور جاب نہیں کر رہی، تو وہ اس چیز کو جو ہے نا پراپیگیٹ کر کے آگے نرسریز کو سیل آؤٹ کر کے اپنی جو ہے نا ارننگ اس میں سے اچھی خاصی ساتھ لے سکتے ہیں. فاڈر زیادہ جو ہے نا پیئنگ ہے کمپیئر ٹو جو ہے نا جنرل فیلڈ کراپس. تو یعنی ایگریکلچر کے اندر اب کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ اپنا جو ہے نا اگر اس کو فل ٹائم بزنس کے طور پہ لیں تو وہ جو ہے نا یو کین جو ہے نا یوز یور اسمال لینڈ ہولڈنگ فار ٹو میٹ دی ایکسپینسز آف یور ڈیلی لائف. اور وہ اتنے سارے آپ کو اس میں سے ریٹرن مل جاتا ہے کہ آپ کو جو ایک عام جاب ہے جس میں آپ کو منتھلی اگر 25-30 ہزار 40 ہزار مل رہے ہیں، تو بجائے یہ ہے کہ وہ آپ کسی کی نوکری کر رہے ہوں، آپ اپنی زمین کو جو ہے نا یوٹیلائز کر کے. تو یہ جتنی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جن میں ہائی ویلیو کراپس یہ ساری آ جاتی ہیں،
چاہے وہ اسٹرابیری ہے، چاہے وہ فاڈر ہے، چاہے وہ جو ہے نا گریپس ہیں، کٹ فلاورز ہیں، تو ویجیٹیبلز ہیں. اب ویجیٹیبل میں بھی اندر اس کے فردر آپ اگر چلے جائیں تو یا کٹ فلاورز کے فیلڈ کرافٹس کی نسبت اگر وہی جو ہے نا آپ ٹنلز بنا لیں، گرین ہاؤس بنا لیں جس میں ورٹیکل پروڈکشن آ جاتی ہے. اب ورٹیکل پروڈکشن میں کیا ہے کہ آپ کی ایک جہاں پہ 1 ایکڑ یا 5 ایکڑ آپ کو سبزی لگانی ہے فیلڈ میں، 1 ایکڑ میں اگر آپ کی ٹنل ہے تو وہ اس سے زیادہ اس میں سے پروڈکشن اور ہائی کوالٹی کی ٹنل میں اس سے زیادہ جو ہے نا بہتر کوالٹی آتی ہے کمپیئر ٹو فیلڈ. تو اب یہ چیزیں ہم نے اس کو یعنی پروٹیکٹڈ ایگریکلچر بھی کہتے ہیں، جس میں ہم اپنی کراپ کو موسمیاتی حالات سے جو فراسٹ ہے، جو ٹیمپریچرز کی جو ہے نا اپ اینڈ ڈاؤن ہے، یا بارشوں کے یا ہیل سٹارم سے بچانے کے لیے یہ کور دیتے ہیں. تو ایز اے ریزلٹ جو ہے نا ایک تو ہماری پروڈکشن مور دین 5 ٹائمز بڑھ جاتی ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم اس کی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ فیلڈ کراپ کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے. پھر کچن گارڈننگ میں ہر حالت میں جانا چاہیے، گو کہ وہ بزنس نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کی گھر کی جو نیڈز ہیں، جو آپ کا گھر کا بل ہے وہ کافی کم کر سکتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مختلف سیڈ سپراؤٹس یوز ہوتے ہیں. تو وہ سیڈ سپراؤٹس کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بڑی جگہ نہیں آپ کو چاہیے، اور اچھے خاصے اس میں سے بھی جو ہے نا ارننگ ہو جاتی ہے. ایون جسٹ آپ گھر کے کسی کمرے کے کونے میں جو ہے نا ان کو گرو کر کے اینڈ یو کین سیل دم. جو آپ کی ایگزاٹک ویجیٹیبلز کافی ساری اب وہ دے ہیو بیکم ناؤ پارٹ آف ٹریڈیشنل ویجیٹیبلز لائک براکلی یا سیلری یا پارسلی، اور ان میں کمپیریٹیولی ریٹرن زیادہ ہیں. فارمر اس کو فل ٹائم بزنس کے طور پہ استعمال کر رہا ہے ایگریکلچر کو، اور اپنی اسمال لینڈ ہولڈنگ سے وہ انف منی جنریٹ کر رہا ہے. اب اس میں کرنے والی باتیں چند ایک جو ہے نا اگر بیسکس ہی ہم احتیاط کر لیں. ایک تو جو ہے نا جو بھی فروٹ ہے یا سبزی ہے، سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی پراپر جو سٹیج ہوتی ہے، جو میچورٹی ہے، اس پہ اس کو جو ہے نا ہمیں برداشت کرنا ہوتا ہے، ہارویسٹ کرنا ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے کریں گے تو اس کے اندر وہ اہلیت ابھی نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی کہ وہ جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن کے اور یہ سارے شاکس کو اتنا اچھا برداشت کر سکے، اور وہ جلدی خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے. اسی طرح اس سے زیادہ اگر وہ رائپ ہی ہو جائے تو پھر بھی اگین وہ جو ہے نا دور کی منڈی تک پہنچانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کا ٹارگٹ منڈی کون سی ہے، اگر دور والی ہے تو اس کے لحاظ سے اس کی جو ہے نا میچورٹی اسٹینڈرڈ ڈیولپ کی جاتی ہے، نزدیک والی کے لیے اور ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ. تو بہرحال ان اسٹینڈرڈس کو فالو کیا جائے. سیکنڈلی ٹائم جو ہوتا ہے ہارویسٹنگ کا، اگر گرمیاں ہیں تو آپ ارلی مارننگ آورز میں ہارویسٹ کریں گے تو اس کی جو ہے نا لائف زیادہ بہتر ہوگی بجائے یہ کہ دن کے ٹائم. پھر ہارویسٹنگ جو ہے نا جب آپ کرتے ہیں تو اس وقت اس کے لیے شیڈ کا ارینجمنٹ کرنا، اس کو جو ہے نا کلین اینڈ نیٹ جگہ پہ تاکہ بیماریاں وہ نہ کیچ کرے. تو یہ بیسک جو ہے نا ایٹ دی ٹائم آف ہارویسٹ جو آپ کو کیئر کرنی ہے. پھر اس کے بعد پراپر جو ہے نا اگر آپ پیک کر لیں گے تو وہ اس پروڈیوس کو جو ہے نا زیادہ مکینیکل ڈیمیجز نہیں آئیں گے. اگر پراپر پیک نہیں کریں گے، اگر آپ ویسے ہی تھیلوں میں یا چادروں میں جو ہے نا باکسز کی بجائے اگر بند کریں گے تو وہ ٹرانسپورٹیشن ان پہ شاکس زیادہ آتے ہیں، ان پہ انجری زیادہ آتی ہیں. اس لیے جتنا آپ اس کو کم جو ہے نا ٹیمپریچر رکھ سکیں، اگر ریفریجریشن کی نہیں بھی سہولت حاصل تو آپ شیڈ دے کر اس کو جو ہے نا پیک کر کے ٹائملی زیادہ گرم آور سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے ویئر ہاؤس میں شفٹ کرنا، اور ٹرانسپورٹیشن زیادہ تر رات کے ٹائم میں کرنی بجائے دن کے ٹائم پہ ٹرکس میں ٹرانسپورٹیشن کرنی. تو یہ اگر بیسک کیئر بھی کر لی جائے تو میرا خیال ہے 10-20% تو ہم اس طرح سے ہی بچا سکتے ہیں. وہ ایسے روڈز سے نہ جو ہے نا انہیں ٹرانسپورٹ کیا جائے جو زیادہ بمپی ہوں، تو پوسٹ ہارویسٹ لاسز میں کافی کمی لائی جا سکتی ہے.